فیملی کے نارملی ایموشنز بڑے کنڈیشن ہوتے ہیں، وہ بہت انوالو ہو جاتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، اور وہ حق سچ کی بات ایموشنل ہوئے بغیر کہہ نہیں سکتے. شمائلہ کی بات سے مجھے ایسا بھی احساس ہو رہا ہے کہ جیسے جب ہم دوا کسی کو پلاتے ہیں تو پوری بوتل اگر انڈیل دیں اس کے حلق میں تو کام تو خراب ہو جائے گا، مگر اس کو چھوٹے بولس ڈوز، ایک ڈوز دیا پھر ڈوز دیا، صبح دوپہر شام یا صبح شام یا اوڈی، سم تھنگ لائک دیٹ پرابیبلی. ایکچولی جب تک ہم تپتے نہیں ہیں ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. جب تک ہمارا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہوتا ہم بات نہیں کر سکتے. سو وہ جو کہتے ہیں نا توپ لگسی تے ٹھوس کرسی، وہ والی بات ہے کہ جب بندہ تپتا ہے تو بات کرتا ہے، اور جب تپ کے بات کرتا ہے تو تجاوز کرتا ہے، پھر دوسرے کی عزت نفس پر حملہ کرتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جنہیں دھمکی کہا جا سکتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس پہ بعد میں خود ریگریٹ کرتا ہے. سو جو بات آپ ٹھنڈے میں نہیں کر سکتے وہ غصے میں بھی نہ کریں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھنڈے میں بات کرنا سیکھ لیں، کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اچھا بھلا ماحول بنا ہوا ہے، چھوٹی سی بات ہے چلو چھوڑ دیتے ہیں، کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے، اور ہم پیمانہ صبر کو بڑھتے رہتے ہیں. جب وہ لبریز ہو جاتا ہے، اوور فلو ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر ایک کوئی موقع نکلتا ہے اور ہم تپ جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، دوسری طرف سے رد عمل آتا ہے، اور پھر ہم اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہم توہین امیز جملے واقعی کہتے ہیں، اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ سفر کرنے لگتا ہے، اور کئی دنوں کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا موقع آتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو پھر ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ڈرتا ہے بات کرتے ہوئے. تو جسے ہم کہتے ہیں نا کنفرنٹ کرنا، یہ ایک سیکھنے کا کام ہے، اور آپ کو ہر روز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دن میں کئی دفعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. 1 منٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز غلط لگ رہی ہے، پھر آپ اپنے جذبات بتاتے ہیں، اپنے خدشات بتاتے ہیں، پھر آپ اپنی امیدیں بتاتے ہیں کہ آپ کیا امید رکھتے ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. اور پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ ابھی آج آپ کو کوئی قسم کھا کے بتائے، وعدہ کرے، یا وہ آپ کو آج ہی کسی طرح یقین دہانی کرائے کہ وہ آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں کرے گا. اور یہ قسمیں، یہ وعدے، یہ زیادہ تر ٹوٹ جاتے ہیں نشے کی بیماری میں. اور اگر کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے تو آپ وعدے کے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر ضرور اٹیچ کریں جو ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھ سکیں، یعنی جو آبزرویبل ہو اور وعدے کی ڈائریکشن میں ہو، وعدے کے ساتھ الائن کرتا ہوا بیہیویئر ہو. یعنی ایسا بیہیویئر جو وعدے کی تکمیل میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. جب کوئی ایسا بیہیویئر آپ وعدے کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں، تو جو لحظہ لحظہ تبدیلی آتی ہے اس سے آپ اپنی منزل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.